بسم الله الرحمن الرحيم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. کتاب المعاشرة والمعاملات. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذی شریف. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو خداوند رحمان کی عبادت کرو اور بندگان خدا کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو خوب پھیلاؤ، تم جنت میں پہنچ جاؤ گے سلامتی کے ساتھ. دوسری روایت عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہما ان رجلا سأل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاری و مسلم شریف. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت اسلام میں یعنی اسلامی اعمال میں کیا چیز اور کون سا عمل زیادہ اچھا ہے، افضل ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک یہ کہ تم اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاؤ اور دوسرے یہ کہ جس سے جان پہچان ہو اس کو بھی اور جس سے جان پہچان نہ ہو اس کو بھی سلام کرو. یہ دو حدیثیں تلاوت کی گئی ہے جو کہ آداب ملاقات میں آتی ہیں. آداب ملاقات کے آداب کیا ہیں؟ اسلام نے ہر ایک موقع پر انسان کی رہنمائی فرمائی ہے. کسی بھی جگہ پر اسلام نے تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ ہر موقع پر اللہ نے اپنے بندے کی رہنمائی فرمائی ہے کہ وہ زندگی گزارے کیسے. یہاں تک حضرات اکابرین نے فرمایا کہ بچہ پیدا ہونے سے لے کر لحد میں جانے تک، قبر میں جانے تک کے اللہ نے بندوں کو اسلامی تربیت دی. کسی بھی موقع پر اللہ نے اپنے بندے کو چھوڑا ہی نہیں، بلکہ ہر موقع پر اسلامی تعلیمات سے نوازا. تو ملاقات کے آداب کیا ہونے چاہیے؟ مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو کیا آداب ہیں اس کے سلسلے میں دو حدیثیں تلاوت کی گئی ہے. حضرات محدثین نظام فرماتے ہیں کہ اسلام کے اندر سلام ہے، ملاقات کے لیے بہترین لفظ سلام ہے. اور محدثین نظام فرماتے ہیں کہ دنیا کی تمام مہذب قوموں میں یہ ایک بات ضروری ہے کہ جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو کچھ نہ کچھ رواج ضرور ہوتے ہیں. دنیا کے ہر مہذب مذہب میں آپ کو ملیں گے کچھ الفاظ، کچھ رواج. ہمارے ملک ہندوستان میں یہ آپ دیکھ لیں، جب برادران وطن ہندو آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو نمستے بولتے ہیں. کچھ پرانے قسم کے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو بالکل کم پڑھا لکھا ہے، وہ رام رام بولتا ہے. یہ ان کے یہاں رواج ہے. اسی طریقے سے آپ یورپ کے اندر چلے جائیں، یورپ کے اندر بھی رواج ہے کہ صبح کی ملاقات کے وقت جو ہے گڈ مارننگ بولتے ہیں کہ اچھی صبح ہو تمہاری.
جب شام کی ملاقات کریں تو یورپ میں بولتے ہیں گڈ ایوننگ، اچھی شام ہو تمہاری۔ جب رات میں ملاقات وہ لوگ آپس میں کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی الگ جملے ہیں، گڈ نائٹ بولتے ہیں۔ تو یہ ہر ایک قوم میں کچھ نہ کچھ رواج ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر مبعوث ہوئے تو اللہ کے ماننے والوں کو بہترین دعا سکھائی، اور بہترین دعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک روایت ہے ابو داؤد شریف کے اندر، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور کے بعثت سے پہلے، حضور کے دنیا میں آنے سے پہلے ہم لوگ جو ہے آپس میں یہ الفاظ نہیں بولتے تھے، جو اسلام میں داخل ہو گئے جو السلام علیکم بولتے ہیں۔ ہم جب اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے تو اس وقت ہم کچھ اور بولتے تھے۔ عرب والے کیا بولتے تھے؟ انعم اللہ بک عینا، انعم اللہ بک عینا بولتے تھے کہ خدا آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کرے، یہ جملہ بولتے تھے۔ اور بعض روایت میں انعم صباحا، کہ تمہاری صبح خوشگوار ہو، اور بعض روایتوں کے اندر ہے حیاک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی عطا کرے۔ یہ الفاظ حضور کے آنے سے پہلے عرب کے لوگ بولا کرتے تھے، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں مبعوث ہوئے اور نبی بنائے گئے تو ایک بہترین اور جامع دعا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھلائی، اور وہ ہے السلام علیکم۔ یہ بہترین دعا سکھلائی۔ اس دعا کے بارے میں محدث نظام فرماتے ہیں یہ ایک بہترین اور جامع دعا ہے۔ اس دعا کے اندر ایک تو تعلق کا اظہار ہوتا ہی ہوتا ہے، ایک دوسرے سے تعلق کا اظہار اور ایک دوسرے سے محبت کا اظہار ہے ہی، ساتھ میں محدث نظام فرماتے ہیں یہ ایک بہترین دعا بھی ہے۔ وہ بہترین دعا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر دعا دی جاتی ہے السلام علیکم، کہ اللہ تعالیٰ تم پر سلامتی عطا کرے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر الا بلا مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ یہ کم دعا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ ہر رنج اور غم اور تکلیف سے محفوظ رکھے، یہ دعا دی جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ دعا دی جاتی ہے سامنے والے کو کہ صرف ہر تکلیف اور رنج سے ہی محفوظ آپ نہ ہو، بلکہ مجھ سے بھی آپ مامون ہیں، میرے بھی ہاتھ آپ پر چلنے والے نہیں ہیں، بلکہ آپ مجھ سے بھی مامون اور محفوظ ہیں۔ یہ دعا کتنی جامع اور مانع دعا ہے، اسی لیے اس کے آداب بھی ہیں، مسائل بھی ہیں۔ محدث نظام نے اس کی فضیلت بھی بیان کی ہے اور فقہائے کرام اس کے مسائل بھی بیان کی ہے۔ مثال کے طور پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو جو جس کو کیا گیا ہے اس کو اس سلام کا جواب دینا واجب ہے، مستحب نہیں، سنت نہیں، بلکہ اس سلام کا جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو اس سلام کا جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ واجب ہے سلام کا جواب دینا۔ اگر نہیں دیتے ہیں سلام کا جواب تو گنہگار ہوگا۔ اگر شرعی عذر ہے تو الگ بات۔ مثال کے طور پر شرعی عذر کیا ہے؟ اب ایک انسان وضو کر رہا ہے، اب وضو کرتے ہوئے کوئی اگر سلام کیا تو وضو کرتے ہوئے سلام کا جواب دینا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر نماز میں ہے، اب آتے ہی کوئی سلام کیا تو اس سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے، اور نہ دے سکتے ہیں، دے بھی نہیں سکتے۔ اگر سلام نماز میں ہی واجب یہ جواب دے دیا تو نماز بھی فاسد ہے۔ تو
یہ شرعی عذر ہے. کھانا کھا رہا، کھانا کھاتے وقت بھی سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت بھی جواب دینا ضروری نہیں ہے. اسی طریقے سے تلاوت قرآن کر رہا، قرآن کی تلاوت کر رہا، کوئی آ کر سلام کرے تو اس وقت بھی سلام کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ شرعی عذر ہے. لیکن عام وقتوں میں سلام کا جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے. اگر نہیں دیے تو گناہ گار ہوگا. اور بعض محدثین نظام نے فرمایا کہ ابتداء سلام کرنا یہ ایک برکت کی دلیل ہے. سلام میں پہل کرنا ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. اور بعض نے کہا اسے سنت مؤکدہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں سے فقہاء کرام نے فرمایا کہ سلام میں پہل کیا، سلام میں پہل کیا کرو، یعنی ابتداء سلام کرنے کی کوشش کرو. اور سلام جو انسان کرنے میں پہل کرتا ہے، جلدی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وہ مقرب ترین بندوں میں شامل ہو جاتا ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ سلام جو یہ لفظ ہے نا، یہ اللہ کا ایک صفاتی نام ہے. سلام یہ کیا ہے؟ اسماء الحسنہ میں ایک لفظ ہے، اللہ کے صفاتی نام ہے. تو یہ اسماء الہیہ ہونے کی وجہ سے بے شمار فضیلت اس کے ہے. اسی لیے بتایا گیا کہ سلام میں جلدی کیا کرو. اس کے آداب بھی بتائے. اگر گاڑی چلنے والا گاڑی چلا رہا ہے تو گاڑی چلانے والا پیدل چلنے والے کو سلام کرے. گاڑی چلانے والا پیدل چلنے والے کو سلام کرے. پیدل چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے. چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے. یہ آداب ہے سلام کے. گاڑی میں بیٹھنے والا چلنے والے کے مقابلے میں افضل ہے. اسی لیے کیا مسئلہ ہے؟ چلنے والے کو بیٹھنے والا گاڑی پر سلام کرے. جو گاڑی چلا رہا وہ سلام کرے پیدل چلنے والے کو، اس لیے کہ پیدل چلنے والے سے افضل بیٹھنے والا ہے گاڑی. اسی طریقے سے چلنے والا بیٹھنے والے سے افضل ہے، تو چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے. چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے. کیوں؟ اس لیے کہ بڑی جماعت افضل ہے. تو یہ آداب ہے. یہ سلام کی بے پناہ فضیلتیں ہیں. قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ میں ابھی تفسیر میں دیکھ رہا تھا، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اس میں سلام کا طریقہ اور آداب بھی بتایا کہ سلام کا جواب بہتر الفاظ میں دینا چاہیے. اچھے الفاظ میں سلام کا جواب دینا چاہیے. اگر اچھا الفاظ نہیں آتا تو جو سلام جس نے کیا اسی الفاظ میں اس کو سلام کا جواب دے دیں. کسی نے السلام علیکم کہا تو آپ کہیں السلام علیکم. اس نے جب السلام علیکم کہا تو آپ جواب میں کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ بہتر الفاظ ہیں. کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہتر الفاظ میں جواب دیں. ایک موقع پر حضور کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر السلام علیکہ یا رسول اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پھر اس کے بعد ایک اور صحابی آئے السلام علیکہ یا رسول اللہ. آقا علیہ السلام نے اس کو جواب میں کہا وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک نے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک آ کر سلام کیا تو حضور نے صرف وعلیکم کہا. تو صحابی کو ذرا تکلیف ہوئی دل میں کہ مجھے حضور نے بہترین کلمات میں جواب نہیں دیے، کیا بات ہے؟ تو حضور سے اس صحابی نے پوچھا آقا مجھے کوئی دعا یا کلمات آپ نے جواب میں نہیں فرمائے؟ تو حضور نے فرمایا میں نے قرآن کریم کی تعلیم کے حساب سے تمہیں جواب دیا. جب تم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک کہہ دیا تو تم نے کچھ بچا ہی نہیں میرے لیے رکھا. تم نے تو سب کچھ دعا مجھے دے دی تو میں نے بھی تمہیں بھی سب دعائیں دے دی. وعلیکم کہہ کر پورا بہتر سے بہتر میں نے جواب دے دیا. اور یہی قرآن تعلیم. اس حدیث سے ایک بات معلوم یہ ہوتی ہے کہ وبرکاتہ سلام کا آخری جملہ، اس سے آگے کوئی جملہ بڑھانا نہیں چاہیے. بعض لوگ
کہہ دیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ اور کیا کیا کہ جانے بڑھاتے رہتے ہیں، یہ بہتر نہیں ہے۔ کتنا ہے آخر جملہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ لاسٹ ہے۔ حضور نے فرمایا ان السلام قد انتہا البرکہ، البرکہ پر سلام ختم ہو جاتا ہے، اس سے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر 3 باتوں کی تلقین کی ہے حضور علیہ السلام نے۔ ایک تو یہی کہ حضور نے فرمایا کہ خدائے رحمان کی عبادت کرو، اور یہ عبادت کرنا بندے پر اللہ کا خاص حق ہے، یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات حضور نے فرمایا سلام کو خوب پھیلاؤ، سلام کو خوب پھیلاؤ، جہاں آپ جائیں ہر ایک کو سلام کریں۔ یہ نہیں کہ آپ کی جان پہچانے تو آپ اس کو سلام کر رہے ہیں، نہیں جان پہچانے اس کو سلام نہیں کر رہے، ایسا نہیں۔ حضور نے فرمایا خوب سلام کو پھیلاؤ، افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو عام کرو، جہاں پہنچو سلام کو عام کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتے ہیں، بازار میں ان کو کچھ کام بھی نہیں ہوتا تب بھی چلے جاتے۔ پوچھا صحابہ نے کہ کیوں تم بازار میں چلے جاتے ہو؟ کہا یہ سلام جو ایک عبادت ہے، اس عبادت کو حاصل کرنے میں جاتا ہوں، صرف لوگوں کو سلام کرنے کی غرض سے جاتا، کوئی کام میں مجھے خرید و فروخت کرنا نہیں ہوتا، بس یہ ایک عبادت ہے، ثواب حاصل کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا اگر تم سلام کو خوب پھیلاؤ گے تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ بہترین سلام ہے، اور اسی سلام کے ساتھ میں بندوں کو جنت میں داخلہ بھی کروں گا۔ ادخلوها بسلام، قرآن کریم کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنتیوں سے کہ سلامتی کے ساتھ اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو سلام کی فضیلت بتلائی گئی۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث جو بتلائی گئی وہ یہی کہ سلام کسے کرنا ہے۔ صحابی نے پوچھا کون سا عمل اسلام میں افضل ہے؟ تو حضور نے فرمایا جاننے والے کو بھی سلام کرو، اور جن کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ تو یہ بہترین دعا بھی ہے اور بہترین ذکر بھی ہے، اس لیے اس کو ہر جگہ پر عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔